کہ آئی ایم ایف سے ہم نے اگریمنٹ کرنی ہے، اس لیے قوم تیار ہو جائے مزید اور مہنگائی کے لیے. مجھے اس کی باقی چیزیں جو بھی ہیں وہ تو ان کے اوپر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ آج شہباز شریف قوم کو کہہ رہا ہے کہ مزید اور مہنگائی کے لیے قوم تیار ہو جائے. میں سب سے پہلے سوال شہباز شریف سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے؟ اب جب بھی جو بات کرتے ہیں تو اب ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ایک دم وہ آپ کی پرانی تقریریں اور آپ کی جو بھی آپ نے پہلے لوگوں سے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ سب 1 منٹ میں وہ نکال کے سامنے لے آتے ہیں. یہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ. صرف چلے جائیں کہ آپ نے جب ہماری حکومت تھی تو آپ نے کس قسم کی تقریریں کی. آپ نے کیسے قوم کو بتایا کہ لوگ مہنگائی میں ڈوب گئے ہیں، پٹرول کی قیمت 2 روپے بڑھ گئی، بجلی 2 روپے یونٹ بڑھ گئی، اور مارچ کرو اسلام آباد میں، گرا دو اس حکومت کو. کیا آپ کو یاد ہے؟ اگر آپ کو یاد نہیں تو یہ سوشل میڈیا آپ کے سامنے لے آئیں گے آپ کی ساری تقریریں. حکومت گرائی، آپ اس سازش کا حصہ تھے. آپ اور یاسر زرداری اور وہ جو تیسرا وہ آپ کے ساتھ، آپ کا جو بھائی بیٹھا ہوا تھا لندن میں، اور وہ جو ایکس آرمی چیف، آپ نے مل کے یہ کیا اور شامل کر لیے بیرونی طاقتوں کو. ان کو بتایا کہ کتنا عمران خان آپ کے خلاف ہے، تو ان سب نے مل کے یہ حکومت کرائی. آپ نے وعدہ کیا کہ ایک دم ملک ٹھیک ہو جائے گا، ایک دم خوشحالی آ جائے گی. 10 مہینے میں جو اس پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، دشمن بھی پاکستان سے یہ نہ کرے. 10 مہینے کے اندر پاکستان کی 50 سال کے اندر، پاکستان کی تاریخ میں 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. ہم جب گئے تھے، جب آپ نے پوری 3 لانگ مارچز ہوئی مہنگائی کے خلاف، آپ کی ساری پی ڈی ایم نے کی، تو تب 12 سے 12.5% مہنگائی تھی. آج 3 گنا مہنگائی اس سے زیادہ ہے. جب آپ نے اتنی لمبی تقریر میں کہا نا کہ ابھی مزید اور مہنگائی کے لیے لوگ تیار ہو جائیں، تو ابھی 3 گنا زیادہ مہنگائی ہے جب آپ نے ہماری حکومت گرائی تھی. اور آپ نے جب حکومت گرائی تھی اور آپ نے یہ جو 3 گنا زیادہ مہنگائی کی تھی، تو کیا ہوا تھا؟ ہمارے زمانے میں ہم بھی آئی ایم ایف کے 2.5 سال پروگرام میں تھے. تو اگر آپ آئی ایم ایف کے کندھے پہ بندوق چلا رہے ہیں تو ہم 2.5 سال آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے. اس کے اوپر کورونا ساری دنیا کے اندر ایک وبا آئی تھی، اس کی وجہ سے سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی. جب سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی تو ساری دنیا میں مہنگائی آئی تھی. جس کو کموڈٹی سپر سائیکل کہتے ہیں، وہ ساری دنیا کو ہٹ کیا تھا. انرجی کی قیمتیں، تیل کی قیمت خاص طور پہ اوپر چلی گئی تھی. ہمارے دور میں تیل کی قیمت $110 سے $115 بیرل پہ گئی تھی. آج وہ $75 سے $85 پہ ہے. تو جو اصل وجہ تھی مہنگائی کی وہ تو تیل تھا. تو اب تو تیل نیچے آ گیا ہے. آج جو گھی ہمارے زمانے میں تھا، وہ آج کل جو پام آئل جو باہر سے لے کے آتے ہیں، جو امپورٹ کرتے ہیں، وہ دگنا تھا آج کے مقابلے میں. آج گھی کتنا مہنگا کیوں ہے؟ آج ڈیزل اور پٹرول اتنا مہنگا کیوں ہے؟ 100 روپیہ زیادہ ہے ہمارے دور سے. اور کیا وجہ کہ روپیہ گر گیا؟ تقریباً $100 مہنگا ہوا ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا؟ اس ملک میں سیلاب آئے ہیں، جس طرح ہمارے دور میں وہ وبا آئی. اس ملک میں زلزلے آئے ہیں، لیکن کبھی اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی. اور آپ کے دور میں کسی چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے. تو آج یہ جو آپ نے جو آج بھی پاکستان کی تاریخ میں پھر سے 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے، اور ہمارے دور سے 3 گنا زیادہ مہنگائی ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آئی ایم ایف سے ہم نے اگریمنٹ کرنی ہے، ابھی مزید اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اور پھر یہ جو سارے لوگ آپ نے بٹھا کے
یہ عوام کو یہ تیاری کروائی تھی مزید اور مہنگائی کی، تو میں سمجھا کہ آپ کوئی بڑا کوئی فیصلہ کریں گے. ہم امید ہی رکھتے رہے کہ شاید آپ کو کوئی عوام کی فکر ہو اور آپ ایسی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ آپ نے اور یہ جو آصف زرداری نے اور آپ کے خاندانوں نے جو 30 سال سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں، جو لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں 4 لگژری فلیٹس ہیں، سب سے برطانیہ کا پرائم منسٹر وہاں نہیں رہ سکتا، بیٹا رہتا ہے جو کہ 9 ارب پرانے اب 10 ارب کا کم از کم وہ جو پراپرٹی ایک بیٹا رہتا ہے 1 ہائیڈ پارک. باقی ان کے بزنس انٹرسٹ ہے، ان کے بینامی پراپرٹیز ہیں، زرداری کی بینامی پراپرٹیز ہیں، 30 سال سے ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں. تو شاید آپ کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے عوام کی کہ وہ آدھا بھی پیسہ پاکستان میں لے آئیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اتنی مہنگائی نہ کرنی پڑتی. تو لوگوں سے قربانیاں لے رہے ہیں، لوگوں کو بار بار پہلی یہ مہنگائی کر کے مزید اور قربانی لینا چاہتے ہیں. کوئی اپنی بھی قربانی دے دیں. یہ جی ہم سرکاری گاڑیاں کم کر دیں گے تو پتہ نہیں گورنمنٹ وہ جو زمینیں ہیں وہ بیچ دیں گے. اس سے لوگوں کو پاگل نہ بنائیں. اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں جو چوری کا پیسہ باہر رکھا ہوا واپس لے کے آئیں. حال یہ ہے کہ جو 100 روپیہ جب 100 روپیہ گرا ڈالر کے بنسبت، تو اس کا مطلب کہ یہ قوم کی 100 روپے دولت میں کمی آئی. اور آپ کے جو ڈالروں میں باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں، جو آپ کا سارا ٹبر باہر گیا ہوا ہے، ان 14 مہینے میں مجھے صحیح طرح اندازہ ہوا ہے کہ یہاں تو بیچارہ کمزور پس جاتا ہے. یہاں تو جو ہمارا انصاف کا نظام ہے اس بیچارہ اس کو تو وہ بالکل نہتا ہے. اس کو معاشرہ بالکل اس کی حفاظت نہیں کرتا. میں اپنی پارٹی کو بھی کہتا ہوں کہ جو اب ہمارے سے گزر رہی ہے، ہمارے گھروں میں گھس کے، رشتہ داروں کے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، عورتوں کو تنگ بدتمیزی کرتے ہیں. کہیں کی جگہ عورتیں بھی اٹھائی ہیں، ان سے بدتمیزی کی ہے، سیف لوٹ لیے ہیں، گھر لوٹ لیے ہیں، گھر توڑ دیے ہیں، بزنسز بند کر دیے ہیں. تو یہ جو ہمارے سے ہو رہا ہے یہ سارے کمزور طبقے سے ہوتا ہے پاکستان میں. جب وہ طاقتور کے سامنے اس کا ٹاکرا ہوتا ہے. میرا جو آج عزم ہے وہ اور سٹرونگ ہوا ہے اور مضبوط ہوا ہے کہ یہ ایک جہاد ہے انصاف کی. کیوں اللہ کے پیغمبروں نے سب نے انصاف کے اوپر بات کی تھی؟ کیونکہ یہ انسانوں کو آزاد کرتا ہے.